یہ بات بھی حدیث پاک میں ثابت ہے کہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر، غیر مستند بات نہیں ہے، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو لہب خواب میں ملا، میں نے کہا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑا ہی برا حال ہے، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ مجھے پیر وار کے دن، سن لیجیے، یہ میرے شیخ طریقت بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف نے آج سے 15 سال قبل سنایا تھا کہ سن لو میلاد منانے والوں کہ اس ابو لہب نے کہا کہ مجھے بڑا برا حال ہے، مگر پیر وار کے دن میری انگلیوں سے پانی پھوٹتا ہے، میں خود کو سیراب کر دیتا ہوں۔ اور حضرت کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں در حقیقت بات یہ ہے کہ ابو لہب نے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو لوڑی سعودیہ نے زبیدہ بھاگتی ہوئی آئی اور کہا ابو لہب بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے دونوں انگلیوں کے اشارے سے کہا جا اس خوشی نے مجھے آزاد کیا۔ اس نے آزاد کو بھتیجا سمجھ کے کیا۔ رب کائنات نے دیکھا کہ میرے حبیب کی ولادت کی خوشی منانے والا ہے تو سن لو، کافر و مشرک کو قیامت کے دن مرنے کے بعد کوئی سزا نہیں ہے، لیکن یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے پیر وار کے دن انگلیوں سے پانی ملتا ہے، ان کو سیراب کرتا ہوں۔ تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کسی کے لیے چاہے تو قانون میں تبدیلی بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ تو یہ اللہ مالک کا بھی ایک تسلسل ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آ جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جناب کھتری حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کھڑا تھا، وہ آپ کا خادم تھا، وہ لنگر پیستا تھا اور لنگر پکاتا تھا، اور جو غیر مسلم آتے تھے ان کو لنگر کھلاتا بھی تھا۔ تو وہ پنکھے سے ہوا دے رہا تھا، حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ تو یہ کریم تو اس کریم کے صدقے سے اتنے کریم ہوتے ہیں کہ یہ کسی کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھتے۔ آپ نے جب اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو آپ نے پوچھا جناب کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگا حضور لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے پیر کے تم مرید ہو، اتنے بڑے پیر کے پاس جایا کرتے ہو، اس کے باوجود تیری اولاد نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا جناب، مسکرائے، خاموش ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت کرما والی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا جا دھنامل رب کریم تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد دھنامل نے جب یہ بات سنی خوشی سے چہرہ اس کا چمکنے لگا، بڑا ہی خوش ہوا، اس کے بعد خاموش کھڑا رہا۔ لیکن یہاں تو جب خزانے بٹتے ہیں تو اس وقت کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، تو یہاں پر اپنے دامن مراد کو پھیلائیے، اپنی جھولیوں کو پھیلائیے، کیونکہ اللہ کے یہ ولی جب رب کائنات سے عرض کرتے ہیں تو رب کائنات جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ لیکن سن لو کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جھولی کو پھیلا کے آتا ہے تو اس کی جھولی کو ضرور بھرتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ جو جس نیت کے ساتھ آتا ہے کہ اس نیت سے اس کو عطا بھی کرتے ہیں۔ اور خناور کی بات چل رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی آئی، اور جب خاموش ہو گیا تو حضرت کرما والی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا جا دھنامل رب کریم تجھے ایک اور بیٹا دے گا۔ دھنامل اور خوش ہو گیا، سوچنے لگا ایک بیٹا نہیں دو مل گئے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت کرما والی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر فرمایا جا دھنامل رب کریم تجھے ایک اور بیٹا دے گا۔ تو وہی دھنامل آج اس کے بیٹے موجود ہیں، اور وہ ہندو ہونے کے باوجود اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان کے دل آج بھی حضرت صاحب کرما والی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقت پر جھکتے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر دھنامل کھتری کا خود اس کے بیٹے کا بیان ہے، جو کہ پہلے اس کا نام بڈھا مل تھا، اس نے کہا کہ مجھے میرے والد نے ایک طرف چار پائی کی پائنتی کرنے سے منع کیا تھا کہ کس طرف ٹانگیں کبھی نہ کرنا۔ تو میرے شیخ طریقت بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اسی وقت اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اس طرف قبلہ ہے۔ تو سن لیجیے تربیت کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ نے اس کو اس انداز میں روکا، اور جب آپ نے یہ فرمایا تو دھنامل نے اپنی اولاد تک میں یہ بات منتقل کر دی کہ کسی اور طرف چار پائی کی پائنتی کر لینا، لیکن اس طرف چار پائی کی پائنتی نہ کرنا۔ یہ نہیں بتایا کہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن یہ بات بالکل روشن و ظاہر ہو گئی کہ اسی طرف قبلہ ہے۔ اور حضرت صاحب
والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں اگر میں بیان کرتا چلوں تو میں یہ بات اپنے یقین سے کہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں، میں تو کمپیوٹر سائنس کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن یہاں پر مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان کو وقت دیا جائے تو ایک ایک بیلی حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی باتیں بیان کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ ذاتگان کی اتنی باتیں بیان کر سکتا ہے کہ اس ایک بیلی کے لیے ہی مائک پر وقت نہ بچے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر بہت اونچی درگاہوں سے مشائخ اعظام بھی جلوہ گر ہیں، بہت معزز مہمانان گرامی بھی جلوہ گر ہیں۔ آپ مشائخ اعظام کی زیارت بھی کیجیے اور اپنے چہرے اسٹیج کی طرف رکھیے، لیکن دل حضرت صاحب کرما والی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار اقدس کی طرف رکھیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر رب کائنات کرم فرمائے گا تو وہ کسی نہ کسی پیارے کے صدقے کرم فرمائے گا، وہ کسی نہ کسی پیارے کے صدقے افعال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کے فیض و برکات سے اور آپ کے کرامات سے جو اصل سبق ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانیہ گٹھو بتاشری لاہور میں فیروز پور روڈ پر موجود ہے، ان کا ایک وظیفہ سنا دیتا ہوں۔ ان کا وظیفہ تھا عجب میں شان دیکھے کرما والے پیر دے، بیڑے کی پار جان دے، ہر دکھی دل گیر دے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک شعر پڑھتے رہتے تھے کہ حضرت کرما والے کرم کمائی جاندے، بے خبر لوکاں تائیں رب ملائی جاندے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے جانشین بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری